دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک ویوس محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ بات کرتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ کی کہ ظاہر ہے وہ پاکستان کے حوالے سے ان ججز میں شامل ہیں جن پر لوگوں کو اعتماد ہے، اور یہ یعنی پچھلے اگر ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کسی سے پریشرائز نہیں ہوتے اور بات صحیح جو ان کا فہم ہے اس کے مطابق کرتے ہیں۔ ان کے فہم سے تو اختلاف ممکن ہے، لیکن یہ ہمیں حسن ظن ہے اور یہ بڑا ویل بیسڈ ہے کہ وہ بہرحال جو ان کے اپنے ذہن میں ہے وہی کہتے ہیں۔ تو بہرحال امریکہ میں ایک ہارورڈ یونیورسٹی کی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جو ظاہر ہے ان کا خطاب خاصا کئی پوائنٹس ہیں، لیکن 2-3 پوائنٹس ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں حکومتیں جو ہیں ان کا پرائمری فوکس اور کنسرن اور ایفرٹس جو ہے وہ اس بات پر مرکوز رہتی ہیں کہ کسی طرح سے اپنا ٹینیور پورا کر لیں، لہذا کوئی اور کام جو لانگ ٹرم ہے یا کوئی بڑا پروجیکٹ ہے یا کوئی لانگ لاسٹنگ قسم کا یعنی گورننس پر امپیکٹ یا عوام کی ویلفیئر، یہ ممکن نہیں ہو پاتا۔ ظاہر ہے یہ پریسائزلی ایگزیکٹ وہی الفاظ نہیں ہیں، تو میں تو ظاہر ایک فری لانس انداز میں ان کی ترجمانی کر رہا ہوں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یعنی حکومتوں کا فوکس کیونکہ اس بات پر ہوتا ہے کہ کہیں کوئی باجوہ نہ نکل آئے، کہیں کوئی ثاقب نثار نہ کاٹ لے، تو اس وجہ سے وہ فینڈ آف کرنے میں ہی ساری توانائی ضائع کر دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود عموماً بچ نہیں سکتے، یہ میں کہہ رہا ہوں۔ تو اس وجہ سے وہ ظاہر ہے کما حق کا کام نہیں کر سکتے۔ اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ یہ ججز کا کام نہیں آئین میں ترمیم کرنا۔ شاید انڈرلائنگ بات یہ تھی کہ ظاہر ہے ہمارے ججز جو ہیں نہ صرف خود 1 یا 2 ججز بیٹھ کر آئین کو بدل دیتے ہیں، جیسے کہ مثلا دی موسٹ ریسنٹ ایگزامپل ہے یہ جو گوگی زاد گروپ ہے جن کے سربراہ یعنی اس گروپ کے سربراہ بندیال صاحب ہیں، انہوں نے اپنے پنجاب میں اپنی ذاتی حکومت اور اپنے ٹاؤٹس کی قائم کرنے کے لیے ظاہر ہے ان کے ٹاؤٹس میں وہ بھی شامل ہیں جو خود کسی کے ٹاؤٹ ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ پنجاب کی حکومت کو بنانے کے لیے اور بالکل ایک پارلیمانی طریقہ کار کو اور پارلیمانی سٹیٹسٹکس کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے انہوں نے آئین میں متعدد بار ترمیم کی۔ کمال ہے نا یہ جی۔ تو قاضی فائز صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ ترمیم کرنے کا حق نہیں ہے پاکستان میں یا کسی بھی آئین میں ججز کے پاس۔ اور اس کا دوسرا اسپیکٹ یہ ہے کہ ایک تو خود ترمیم کر لیتے ہیں 1-2 چند مشتنڈے بیٹھ کر، میں مشتنڈے گوگی زادوں کو کہہ رہا ہوں، معزز ججوں کو نہیں کہہ رہا۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ پاکستان کی سپوز پارلیمنٹ میں ظاہر ہے آئینی ترمیم کے لیے دونوں ہاؤسز کی 2/3 میجورٹی چاہیے، اور ظاہر ہے اس کے ساتھ حکومت یا چیف ایگزیکٹو کی بھی کنسنٹ سے ہی یہ انیشیٹ ہوتا ہے، اور پریزیڈنٹ ان سارے حضرات جو کہ انڈیکس ہیں عوام کا اس مملکت خدا داد پاکستان کا، یہ سارے مہینوں کی ڈسکشنز کے بعد یا ایون ویکس آپ کہہ لیں جو بھی ہے، لیکن اتنے سارے یعنی وہ ایک ہاؤس کے دیکھ لیں کوئی 100 کے لگ بھگ، دوسرے کے 342 اور سم تھنگ۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر عوام کی نمائندگی کرنے والے جو ٹیکنیکلی یا تھیوریٹیکلی ظاہر ہے اس نظام کے اصل مالک ہیں، تو وہ جب ترمیم کرتے ہیں تو کوئی 1-2-3 حضرات بیٹھ کر گوگی زاد جو ہیں وہ اس کو انڈو کر دیتے ہیں، یعنی سیٹ اسائڈ کر دیتے ہیں، اس ترمیم کو ختم کر دیتے ہیں، اور فرماتے یہ ہیں کہ نہیں جی یہ جو اصل ڈھانچہ ہے ان کا، اس کی جو مین فیچرز ہیں اس پر قدغن نہیں آنی چاہیے۔
لیکن جب اپنی باری آتی ہے تو فیچرز کو اڑا کے پورے رکھ دیتے ہیں. یہ کہاں لکھا ہے کہ یعنی کوئی صوبائی اسمبلی کا ممبر یا قومی اسمبلی کا یا سینٹ کا ممبر ووٹ ڈالے اور وہ کاؤنٹ بھی نہ ہو؟ یعنی یہ احمقانہ پن. امیجن کریں کرسی عدل پر بیٹھ کر یہ گوگی زاد کرتے ہیں، کمال کرتے ہیں ویسے. تو بہرحال یعنی قاضی فائز عیسی نے ایک تو یہ یعنی کہ حکومتیں اصل کام نہیں کر سکتی بلکہ اپنے آپ کو ثاقب نثاروں سے، کھوسوں سے اور باجواؤں اور فیضوں سے بچانے میں توانائی ضائع کرتی ہیں. دوسرا، ججز جو ہیں وہ آئین کو بدل دیتے ہیں جب گوگی زادوں کو ضرورت پڑے یا ان کے جو پیٹرنز ہیں باجوا ہوں یا فیض ہوں ان کی آشیرواد سے یا ان کو گریٹیفائی کرنے کے لیے بدل دیتے ہیں. ان سے خوفزدہ ہوتے ہیں یا کسی کے کینہ میں کرتے ہیں یا کسی حوث میں کرتے ہیں، بہرحال کر دیتے ہیں. اور اس میں دونوں اسپیکٹ شامل ہیں کہ خود ترمیم کر دینا یا ایک لیجیٹیمیٹ ترمیم کو فرسٹریٹ کر دینا. اور تیسری جو قاضی فائز عیسی صاحب نے بات کی ہے کہ اگر کوئی ایسا فیصلہ سپریم کورٹ پہلے دے چکی ہو جو کہ ایک بلیٹنٹ اگینسٹ دی ویلفیئر آف دی پیپل آف پاکستان ہو یا کانسٹیٹیوشنلٹی اس کی بالکل واضح ہو کہ اس کی کوئی بنتا نہیں ہے معاملہ، تو اس کو بہرحال بدل دینا چاہیے. اور انہوں نے سپریم کورٹ آف USA کی بات کی کہ انہوں نے کئی ایسے قوانین کو بدلا، ایسے یعنی سپریم کورٹ کے اپنے فیصلوں کو بدلا کہ جو کئی 100 سال پرانے تھے، گن لاز کے حوالے سے ہیں یا ایون یہ ریسنٹ وہ جو رو ورسز ویڈ والا یعنی پرو لائف اور پرو چوائس یعنی یہ اسقاط حمل وغیرہ کے سلسلے میں. اور اسی طرح آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ایک شاید سکاٹ ورسز اسٹیٹ یا ورسز اسٹیٹ ورسز سکاٹ سم تھنگ، اب مجھے ایگزیکٹ اس کا یاد نہیں، لیکن ایک فریق کا نام سکاٹ تھا کہ پہلے وہ جو US سپریم کورٹ ہے یہ باقاعدہ جو غلام تھے ان کو پراپرٹی ٹرانسفریبل سمجھتی تھی، اور یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا ماڈرن دور میں امیجن کریں. تو اس کو بھی بدلا گیا. مطلب کہنے کا ان کا یہ ہے کہ جب آپ نے اتنی گلیرنگ زیادتیاں کی ہیں آئین اور قانون کے نام پر، تو جیسے مطلب پاکستان میں آپ دیکھ سکتے ہیں بھٹو صاحب کا کیس ہے یا یہ نواز شریف کو نااہل کرنے کا کیس ہے یا ایون یہ تازہ ترین جو گوگی زادوں نے پنجاب میں اپنی حکومت بندیالی حکومت قائم کی ہے، یہ چند ایک مثالیں، ایسی بہت ساری مثالیں ہیں. تو ان کو بدل دینے میں شرمانا نہیں چاہیے. تو اس سے یعنی یہ 3 خاص طور پر میں چاہ رہا تھا کہ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھوں. یہ اس لیے عام ہے کہ قاضی فائز عیسی نہ صرف سپریم کورٹ کے جج ہیں سٹنگ، اور ظاہر ہے اس والے سے کیونکہ ان پر لوگوں کو اعتماد ہے تو ان کے اوپینین عام ہے، بلکہ اس میں یہ دیکھیں کہ 1 سال کے بعد، بلکہ اب تو لیس دین سال کے بعد، کہ آئندہ سپٹمبر کے وسط میں کم و بیش وہ پاکستان کے چیف جسٹس ہوں گے. اگر وہ ان لائنوں پر سوچتے ہیں تو یہ پاکستان کے لیے اچھا شگون ہے. تو یہ جو کانسٹیٹیوشنل کجروی ہے، یہ جو یعنی زگ زیگ ہم نے قانون اور آئین کو اپنی مرضی سے بنایا ہوا ہے، ہم جب کہتے ہیں تو اس کا مطلب باجوائیت ہے، فیض ہے، اس کا مطلب ثاقبیت ہے، اس کا مطلب بندیالیت ہے، تو اس کا مطلب گوگی زادہ ڈاکٹرن ہے. اس والے سے اس چیز کو بہرحال صراط مستقیم کی طرح کرنا چاہیے، سیدھا سادہ کرنا چاہیے. اور یہ جو زخم لگائے گئے ہیں اس قوم پر مختلف آئینی نام نہاد آئینی فیصلوں سے یا سپریم کورٹ کے فیصلوں سے، جو کہ دراصل گویا باجواؤں کا ٹول بن کے رہ گئے، تو ان کو بدل دینا چاہیے. اور ہمیں امید ہے کہ جب یہ وہ دن آئے گا، ہمیں یہ توقع ہے اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ چلو اس سے پہلے اگر نہیں بھی ہوتا تو کم از کم اس وقت بہت سارے فیصلے جو ہیں ان کو بہتر انداز میں کر دیا جائے. ظاہر ہے اس پر اب تفصیلی بات بہت ہو سکتی ہے کہ کیا فیصلے ہیں اور جو عدل کا نظام ہے اس میں کون سی ایسی تبدیلیاں ہیں جو صرف چیف جسٹس جن کی راہ میں رکاوٹ ہے اور وہ چاہے تو وہ ہو سکتی ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ جو پاکستان کے چاہنے والے ہیں، جو اس کے حقیقی خیر خواہ ہیں، ان کو دین اور دنیا دونوں میں کامیابی عطا فرمائے.
اور یہ ظاہر ہے جو نئے آئے ہیں اہل توپ و تفنگ، اللہ تعالیٰ انہیں بھی یعنی اصل راہ پر رکھے، جس کے لیے ہم اس نظر رکھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ تو پاکستان زندہ باد جی، اجازت دیں، خدا حافظ۔